إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان اور پہلے نبی تھے، اللہ پاک نے انہیں ذمہ داریاں سونپنے سے پہلے کچھ عملی تربیت دی. انہیں یہ موقع دیا کہ وہ خطا کریں، پھر اس خطا کی درستگی کا طریقہ بتایا اور پھر دنیا پر بھیج دیا. آج ہمارے عربی خطبے کا موضوع بھی یہی ہے کہ یہ استغفار اور یہ اعتذار، عذر پیش کرنا اللہ کے سامنے، یہ انبیاء کا کلچر ہے باقاعدہ. اللہ پاک نے آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی استغفار کوٹ کی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، آدم اور حوا علیہ السلام. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا اعتذار، جب انہوں نے بیٹے کی سفارش کی تو فرمایا اللہ پاک انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسی غلطی کروں کہ میں تجھ سے وہ سوال کروں جس کے بارے میں مجھے پتہ نہیں. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں. داؤد علیہ السلام انہوں نے معافی مانگی، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہوگی. داؤد علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فخر راکعا واناب، وہ گر ہی پڑے اللہ کے سامنے اور انہوں نے توبہ کی. حضرت یونس علیہ السلام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین،
تو اتنی بڑی بڑی ہستیوں نے جب عذر پیش کیا ہے، اللہ سے معافی طلب کی ہے، تو ہمارا تو کہیں کسی جگہ کوئی شمار ہی نہیں۔ ہمیں تو استغفار کو لازم کر لینا چاہیے اپنے اوپر۔ تو یہ جو استغفار کا کلچر ہے یہ کہاں سے چلا ہے؟ آدم علیہ السلام، ایک ہوتی ہے خطا اور ایک ہوتی ہے خطیئہ۔ خطا الذی یصوب، خطا وہ ہوتی ہے جس کی کریکشن کی جاتی ہے، والخطیئہ التی یعاقب علیہ، خطیہ وہ ہوتی ہے جس پر سزا ملتی۔ یہ بات نوٹ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی تھی، خطیہ نہیں ہوئی تھی۔ اس کو اگر آپ موجودہ زمانے کی مثال سے سمجھنا چاہتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ جب بچہ کلاس میں غلطی کرتا ہے، کاپی میں کچھ غلط لکھتا ہے، تو ٹیچر اس کی کریکشن کر دیتی ہے ریڈ پین کے ساتھ، یہ اس کی خطا تھی۔ لیکن جب وہ آنسر شیٹ کے اندر لکھتا ہے تو پھر درستگی نہیں ہوتی، پھر اس کی سزا ملتی ہے۔ یہ ہے بات۔ آدم علیہ السلام کلاس میں تھے، تربیت ہو رہی تھی، وہاں کریکشن کی گئی۔ اگر ان کو موقع نہ دیا جاتا، اللہ پاک ان پہ عصمت کا قانون جاری رکھتا، تو تربیت کا فائدہ کوئی نہیں تھا۔ وہاں مقصد یہ تھا، اسکن انت و زوجک، یہ ہو گیا امر، تو اور تیرا جوڑا۔ پورے قرآن حکیم میں اللہ پاک نے زوجتوں کا نہیں کہا، فلا یخرجنکما ان ھذا عدو لک ولزوجک کا، زوجتی کا نہیں ہے، تیرا اور تیرے جوڑے کا۔ بتایا یہ جا رہا کہ تم ایک ہی نوٹ کے پھٹے ہوئے دو حصے ہو، تم ملو گے تو سوسائٹی میں چلو گے۔ نہ اکیلا مرد کسی کام کا، نہ اکیلی عورت بڑی فن خوان ہو، وہ کسی کام کی نہیں۔ انسان مکمل ہوتا، اس کی تکمیل ہی ان دو حصوں سے ہوتی ہے۔ انسان کو دو حصوں میں کاٹا گیا، اس لیے بار بار کہا گیا تو اور تیرا جوڑا، تو اور تیرا جوڑا۔ اسکن یہ امر ہے، ولا تقربا یہ نہیں ہے۔ دنیا میں انہی دونوں سے پالا پڑنا تھا نا، کہ یہ کرو یہ نہ کرو۔ اسکن انت و زوجک کا عرض کیا گیا تھا کہ سکن وہ ہوتا ہے جس میں بیوی ہو، بغیر بیوی کے جو ہوتا ہے اس کو اقامت کہتے ہیں، اقامہ۔ اس میں سکون کی گارنٹی کوئی نہیں۔ سکن وہی ہوگا جس میں سکون ہوگا۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اللہ پاک نے اپنی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہے جس نے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، وہ ہے جس نے تمہارا جوڑا بنایا تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ یعنی بندے کی صرف ڈسک سلپ ہو جائے نا اپنی جگہ سے تو سکون ختم ہو جاتا ہے، جب تک اپنی جگہ پہ نہ آ جائے۔ یہ کٹا ہوا انسان جب تک جڑ نہ جائے تب تک درد جاتا نہیں۔ اس پہ بڑی شاعری ہوتی ہے، غزلیں لکھی جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ بے سکونی۔ اسکن یہ پہلی نشانی ہے کہ گھر اس کو کہتے ہیں جس میں سکون۔ انت و زوجک الجنہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور اس میں تم جی بھر کے کھاؤ۔ اب جی بھر کے کھاؤ سے یہ مراد ہوتی ہے یا تو اسی جنس میں سے، اگر آپ نے کسی کے سامنے ایک ہی چیز رکھی ہے تو آپ اسے کہا جی بھر کے کھائیں، تو آم آپ نے رکھ دی اور کہا جی بھر کے کھائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آم جی بھر کے کھائیں۔ لیکن اگر آپ نے آم بھی رکھے ہیں، آلو بخارے بھی رکھے ہیں، جناب لکاٹ بھی رکھے ہیں، فلاور، آپ نے کہا کہ جی بھر کے کھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز مرضی ہے کھاؤ۔ اس سے دونوں مراد ہے۔
جو چیز مرضی ہے کھاؤ اور جتنی مرضی کھاؤ، کوئی پابندی نہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ نہیں ہوگی، اس درخت کے قریب مت جانا. لوگ کہتے ہیں جی اللہ پاک نے شراب کو حرام تھوڑی کہا ہے، وہ جو حرام کی لسٹ ہے انما حرمت علیکم المیتۃ والدم، اس میں تو شراب تو نہیں ہے. کہا جی ایک حرمت سے بھی اوپر کی چیز ہے شراب جو ہے. اللہ پاک جب کسی کو کی ممانعت کے لیے شدید ترین اصطلاح استعمال کرتا ہے تو کہتا قریب مت جاؤ. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، وہ حرام کی جو لسٹ ہے یہ اس سے الگ چیز ہے. زنا کے قریب بھی مت جاؤ. یہ نہیں کہا وَلَا تَزْنُوا، قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا آیا ہے، زنا کے قریب مت جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام ذرائع جو زنا تک لے جاتے ہیں ان میں مبتلا مت ہو. اس لیے سد ذرائع ایک قانون ہے، یعنی سورس آف لیجسلیشن ہے یہ، کہ یہ چیز خود تو حرام نہیں ہے لیکن چونکہ یہ حرام کی طرف لے جاتی ہے لہذا سد ذرائع کے طور پر حرام ہے. جیسے اصل نماز فرض ہے اور نماز کے لیے وضو فرض ہے. اگر ایک بندہ وضو کر لے اور کہے جی وضو کا تو میں نے ثواب لے لیا نا، نماز نہ پڑھے تو وضو کا کوئی ثواب نہیں. تو جب اللہ پاک کسی چیز سختی کے ساتھ منع کرتا ہے تو اس میں سد ذرائع استعمال. موسیقی کیوں حرام ہے؟ اس لیے نام لے کر یہ حرام نہیں کی گئی، یہ سد ذرائع میں ناجائز کہا گیا کہ یہ بھڑکاتی ہے آگ کو، کتنی دیر کنٹرول کرو گے؟ غافل کر دیتی ہے نا. اصل میں ہمیں پکڑے ہوئے ہوتا ہے ایمان، یہ ایمان کی گرفت ڈھیلی کر دیتی ہے. کھانا پینا کیوں منع کیا گیا، حرام کیا گیا گاڑی میں ٹریفک والوں نے؟ مخالفہ ہے نا. اس لیے کہ آپ کی توجہ بٹ جاتی ہے. آپ ایک ہاتھ سے استعمال کرتے ہیں، دو ہاتھ استعمال کرنے چاہیے اسٹیئرنگ پہ. آپ کوئی چیز پی رہے ہیں تو منہ اوپر کرتے ہیں آپ پینے کے لیے، جب خالی ڈبہ کرنا ہے تو کوئی گاڑی آ جائے لین میں تو آپ کو پتہ ہے 1 سیکنڈ لگتا ہے گاڑی آگے آنے میں. تو سد ذرائع کے لیے یہ منع کیا گیا کہ گاڑی میں کھاؤ پیو مت. یہ قانون ہے. موسیقی لے جاتے. اسی طرح شراب کی حرمت چونکہ اسباب سے پیدا ہوتی ہے. اساغر صدیقی نے کہا کہ چھلکے ہوئے تھے جام پریشان تھی زلف یار، کچھ ایسے حادثات سے گھبرا کے پی گیا تو نہ پنگا لیتے. مسئلہ تو یہ ہے نا کہ اللہ نے جب کہا کہ مخلوط مکس گیدرنگ جسے آپ کہتے ہیں کیوں منع کی گئی؟ مکس گیدرنگ میں یہی ہوتا ہے، آدمی ایزی ہو جاتا ہے، تقوی کی گرفت ڈھیلی پڑ جاتی ہے، بریک ختم ہو جاتی ہے بندے کی. یہ پہلا کام. اصل میں ایمان کیا کرتا ہے؟ ایمان جو ہے وہ بریک کا کام کرتا ہے. یہ ایپیٹائزر نہیں، یہ بریک ہے. وہ جو شاعر نے کہا کہ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. ایمان میں کھینچنے کی صلاحیت نہیں ہے، روکنے کی صلاحیت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا لا یزنی زان حین یزنی وہو مومن، کوئی زانی زنا نہیں کر سکتا اس حال میں کہ وہ مومن ہو. ایمان نکلتا ہے تو زنا ہوتا. آپ نے فرمایا جس طرح تم پرانی قمیض اتارتے ہو نا، ایمان نکال لیا جاتا، نکل جاتا تو یہ ہوتا ہے. ولا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، کوئی مومن حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، ممکن نہیں، اسپیس ہی کوئی نہیں. ایمان نکلتا ہے، جگہ بنتی ہے تو شراب اندر جاتی ہے. ولا یسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا. تو ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے. کعبے نے مجھے پیچھے سے روکا ہوا ہے، بس ذرا سی گرفت ڈھیلی پڑنے والی بات ہے.
آپ نے کسی کو پکڑا ہوا ہے اور وہ زور لگا رہا ہے آگے کی طرف اور آپ چھوڑ دیں تو کیا ہوتا ہے؟ منہ کے بل گرتا ہے نا۔ اسی طرح جو نیک گھرانوں میں بچے ہوتے ہیں نا اور بچیاں ہوتی ہیں اور ماں باپ نے پکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ جب چھوٹتے ہیں نا تو پھر منہ کے بل گرتے، بڑی بری طرح برائی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو ایمان روکتا ہے، اور اس ماحول میں، ماحول ہے کہ آپ دیکھیں، آپ لفٹ میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ کا نیٹ ورک جواب دے جاتا ہے نا، بعین ہی ایسا الیکٹرو میگنیٹک زون ہوتا ہے جس میں انسان کا رابطہ رب سے کٹ جاتا ہے، وہ ایزی ہو جاتا ہے۔ ادروائز اللہ پاک ہمارے دل میں بیک میں چل رہا ہوتا ہے، ایمان جو ہے اس کا پیج کھلا ہوا ہوتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہا کہ اگر مومن ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر بھول بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ اس کے دل میں موجود ہے، زبان سے کہہ بھی نہ سکے، بھول بھی جائے تو بھی مومن کا ذبیحہ حلال ہے، اس لیے کہ ایمان بیک گراؤنڈ میں موجود ہے۔ تو یہ جو ہم چلتے پھرتے بچتے رہتے ہیں، اصل میں وہ پیچھے کھلا ہوتا ہے، اینٹی وائرس چل رہا ہوتا ہے نا، آپ پیج پہ پیج کھولتے چلے جاتے ہیں، کہیں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کو الرٹ کرتا ہے کہ بھائی یہ ڈاؤن لوڈ جو تم کرنے جا رہے ہو اس میں بڑا مسئلہ ہے، تھریٹ ہے۔ اسی طرح ایمان کام کرتا ہے، کوئی زون ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان ایزی ہو جاتا ہے، اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جہاں شیطان لگا رہتا ہے، پتہ نہیں کب سے کام کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں وہ اپنی مرضی کا کام کروا لیتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تم باز نہیں آؤ گے۔ اب اللہ جب یہ کہ باز نہیں آؤ گے تو اس کا مطلب پھر کیا ہے؟ باز نہیں آؤ گے تو پھر اگلی چیز کے لیے تیار ہو۔ تو شراب کی ممانعت اس لیے، قریب مت جاؤ، اس لیے کہ اس کے ذرائع۔ تو کہا گیا کہ جناب آپ رہیے اور اس کے قریب مت جائیے۔ اچھا، خطا کا میں نے آپ کو بتایا کہ خطا اور خطیہ دو الگ الگ چیزیں۔ خطا وہ ہے الذی یصوب، جس کی یہ ثواب جو ہے یہ سواد والا ثواب ہے، جس کو عربی میں ہمیشہ فتویٰ لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ واللہ اعلم بالصواب، ٹھیک ٹھیک تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نے اپنی کوشش کر لی۔ یہ وہ یصوب کا مطلب ہے اس کو ٹھیک کیا جاتا ہے، غلطی کو ٹھیک کیا جاتا ہے، خطا کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اس کی کریکشن ہوتی ہے۔ والخطیئہ، اور خطیئہ وہ ہے، قرآن نے دونوں استعمال کیے ہیں، التی یعاقب علیہا، کہ جس کے کرنے والے کو اس کے کیے کی سزا ملتی ہے، وہ فیل ہونے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں۔ اور آدم علیہ السلام کی چونکہ کلاس تھی لہذا وہ کریکشن کی گئی، ان کو کلاس دی جا رہی تھی باقاعدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو بڑا واضح کیا، اپنے فرمایا کہ رفع عن امتی، میری امت سے تین چیزیں، رفع عن امتی ثلاث، میری امت سے تین چیزیں ہٹا لی گئی، الخطا والنسیان، خطا اور بھول چوک، وما استکرہوا علیہ، اور جس چیز پر ان کو مجبور کیا۔ کراہت کیا ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرنا چاہتے لیکن یہ کہ ڈنڈے کے زور پہ قانون کی وجہ سے آپ کو کرنا پڑ گیا، اس کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا، بزنس نہیں چل رہا تھا، فلاں کام نہیں ہو رہا تھا، ویزا رینیو نہیں ہو رہا تھا، مستکرہوا علیہ، جس پر ان کو مجبور کر دیا جائے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی عورت عصمت بیچنے پر بھی مجبور کر دی جائے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ معصوم ہے اور اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اسے مجبور کیا۔ الخطا والخطیہ، میری امت سے تین چیزیں ہٹا لی گئیں، الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ اچھا، یہ پورا کنسپٹ، کہا اس کے قریب مت جاؤ، قریب چلے گئے، کھا لیے۔ اللہ نے یہ کہا تھا قریب مت جاؤ، یہ تھوڑی کہا تھا کہ کھاؤ مت۔ اللہ نے یہ پودا کہا تھا وہ پودا، ابلیس ہے نا، قسم کھا لی،
فَأَكَلَا، دونوں نے کھا لیا. کہا گیا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اس میں سے نکل جاؤ، تم ایک دوسرے کا دشمن ہو. اچھا، یہ جو دشمنی ہے، یہ جہاں بھی ذکر ہے یہ کہا گیا، یہ بعضکم لبعض، سورہ اعراف میں بھی تم ایک دوسرے کے دشمن. اب اس دشمن کا کیا ہو؟ کہا جی سانپ کی شکل میں آیا تھا ابلیس، تو سانپ اور انسان کی دشمنی ہے. ایسی بات نہیں ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ دشمنی بھی اصل میں انسان کی فیور کی چیز ہے، کڑوی ہے، لیکن یہ انسان کو جگائے رکھتی ہے. ایک شاعر ہے عربی میں، وہ لکھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ میرے دشمنوں کو لمبی زندگی دے، وہ میرے عیبوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تو میں عیبوں سے بچتا رہتا ہوں، اور وہ نیکیوں میں مجھ سے مسابقت کرتے ہیں تو میں ان سے آگے بڑھ جاتا ہوں. یعنی ان کا وجود جو ہے وہ آپ بچ بچ کے رہتے کہ ہو نہ مجھ سے، لوگوں کی میرے اوپر نگاہ ہے، انگلیاں اٹھیں گی، اور اگر ہو جائے تو آپ چھپاتے پھرتے. یہی معاملہ، یعنی تمام انسان وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو، چھپا کے رکھا کرو ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی نگاہوں میں گر نہ جانا. اچھا، جو کہا گیا کہ کسی مومن کی پردہ دری نہیں کرنی، یہ دو لفظ ہیں. ایک ہے پردہ داری، اس کا مطلب ہے پردہ رکھنا. پردہ دری کا مطلب ہے پردہ پھاڑنا. تو یہ جو پردہ دری سے منع کیا گیا ہے وہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ توبہ کا دروازہ یا توبہ کی جو بندے کے اندر ارج ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب تک پردہ پڑا رہتا ہے اس کے پلٹ کر آنے کے امکانات رہتے. ابھی کسی کو پتہ نہیں، ابھی کچھ گیا نہیں، میرا رب جانتا ہے، میرا اور رب کا معاملہ ہے. حیا نام کی ایک چیز انسان کے اندر فطری رکھی گئی ہے، تمام انسانوں کے اندر، اور یہ انسان کو گناہ ظاہراً کرنے سے روکتی ہے. جب گناہ مزے سے کیے جانے لگے اور سوسائٹی میں کیے جانے لگے اور سوسائٹی ان کو قبول کر لے، اس کے بعد وہ سوسائٹی اللہ کی نگاہوں میں پھر قابل عذاب ہوتی ہے. لک چھپ کے جو کام ہوتا ہے، یہ میڈیا نے کیا کیا ہے؟ یہ سارے کام پہلے بھی ہوتے تھے، ہمارے زمانے میں بھی ہوتے تھے، اس سے پہلے بھی ہوتے، ہم پیدا بھی نہیں ہوتے تھے، ہوتے تھے، لیکن چھپے رہتے تھے. میڈیا نے ان کو اتنا عام کر دیا کہ یہ اب روزمرہ کی چیز لگتی ہے، روٹین لگتی ہے. اب یہ ہونا چاہیے، یہ تو عام ہے، یہ کوئی نئی خبر ہے. اس لیے لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پاک برائی کو کھل کر بیان کرنا پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم ہوا وہ بیان کرے اور مجرم کو، ظالم کو سزا دلوائے. سوسائٹی اس کو ڈسکس مت کرے. اب تو چسکے لیتے ہیں لوگ اور گناہ عام ہو گئے. شناعت، شراب نوشی کی اور فلاں کی کلپ دکھا دکھا کے انہوں نے ختم کر دی. یہ قدرتی بات ہے کہ انسان پھر جب زیادہ وہ دیکھتا ہے تو وہ بے حس ہو جاتا. آپ کو پتا جب پہلی دفعہ عورت کی حکمرانی کا مسئلہ چلا تھا تو لوگ زاروں قطار روتے تھے، یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. پھر اگلی بار کوئی نہیں نا تکلیف ہوئی، اور تیسری بار کے لیے بھی تیار تھے. یہ ہوتا ہے برائی کا معاملہ. آگے ایک دفعہ جب وہ عام ہو جاتی ہے تو پھر سوسائٹی اس کو قبول کر لیتی ہے، ذہناً تیار رہتی ہے اس خبر کے لیے. یہ بری بات ہے. تو جب تک بندے کا عیب ڈھکا رہتا ہے پلٹنے کے امکانات باقی رہتے ہیں. توبہ کی جب وہ عام ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی پتہ تو اب سب کچھ چل ہی گیا.
لڑکی بھاگ بھی جائے نا، کسی کو پتا نہ چلے، گاؤں میں کوئی خبر نہ، تو واپس آ جاتی، ابھی کسی کو پتا نہیں. لیکن جب جیو والے چلا دیں جناب علی، اس کے بعد پھر سارے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. توبہ ایک، میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس سورت کو اللہ پاک قرآن کی سب سے پہلے اس لیے لے کر آئیں کہ بہت سارے کنسپٹ اس کے اندر کلیئر کیے گئے. ایک ایک آیت میں ایک ایک مذہب بیان کی. عیسائیت کا سارا دار و مدار کفارے پر ہے کہ آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی، انسان وہ گناہ لے کر آیا ہے، گناہ کے ساتھ پیدا ہوا ہے، پھر اللہ کو ترس آیا انسانیت پر اور وہ ایک روپ بدلی کر کے بیٹے کے روپ میں دنیا میں اس نے ظہور فرمایا تاکہ اس گناہ کا کفارہ ادا کیا جائے. بیٹا آیا اور وہ اذیتناک موت مرا تڑپ تڑپ کر سولی پر، اور انسانیت کی غلطی کو اس نے اپنے سر لے لی. اب بپتسمہ جو وہ دیتے ہیں، پانی ماتھے پہ تیل لگاتے ہیں، پانی لگاتے ہیں، وہ عیسائی تو وہ اس لیے لگاتے ہیں کہ یہ رجسٹرڈ ہو گیا اس کفارے میں جس کی پیمنٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر گئے تھے، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے. جو ان پہ اس صورت میں ایمان نہیں لاتا وہ اس کفارے میں شامل نہیں، اس کی طرف سے کوئی کفارہ نہیں. اگر کفارہ چاہتے ہو، گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہو، تو پھر عیسائی بن جاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، کوئی حساب کتاب نہیں. جیسے کوئی بندہ پار سامنے ہوٹل میں پیسے دے آئے کہ جو بھی بندہ مسجد سے آئے گا اس کو چائے روٹی جو بھی وہ مانگتا ہے، بریانی فلاں فلاں سب دے دو، کھلاؤ اس کو اور لکھ لو میرے نام. عیسیٰ علیہ السلام کہہ گئے ان کے جو مرضی یا گناہ کرو میرے کھاتے میں ڈال دینا، اگر تم میرے اوپر ایمان رکھتے ہو تو تمہاری طرف سے پیمنٹ میں کر چلا ہوں. یہ پری پیمنٹ ہو گئی ہے گناہ کی. ایسا عجیب فلسفہ ہے. ایک عورت مسلمان ہوئی تو کہتی ہے کہ میں جب گناہ ہوتا تھا مجھ سے تو مجھ سے اپنے آپ سے گھن آتی تھی کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ایک کتنا معصوم آدمی جو ہے وہ سولی چڑھ گیا ہے. لیکن پھر جب میں نے قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ نہیں بھائی یہ معاملہ تو وہیں ختم ہو گیا تھا، اللہ نے معاف کر دیا تھا اور وہ معصوم نازل کیے گئے تھے. اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی دوسرے کا گناہ نہیں اٹھاتا، نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا. تو مجھے سکون ملا کہ ہاں یہ راہ ہے. اصل میں جب تک آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہ ہو آپ کو جواب ملنے کا مزہ نہیں آتا. قرآن میں ایک ایک فلسفے کا جواب دیا گیا، جو وہ فلسفہ پڑھ چکے ہیں اور بے چین ہے نا جواب کے لیے، سیٹسفیکشن ان کی ہوتی ہے. میں ہم تو آیتیں گنتے ہیں نا ثواب کتنا ہوا ہے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سواد کتنا آیا ہے. کفارہ اور توبہ کہا کہ ٹھیک، ہم نے انہیں جان بوجھ کے ایک کلاس دی، موقع دیا. آپ کبھی کسی آدمی کو فٹ بال کی تصویر دکھا کے اور گراؤنڈ بنا کے اور ٹیم کی جگہ بتا کے اور یہ سینٹر فارورڈ اور یہ جناب بیک اور یہ سارے دکھا کے تو آپ فٹ بال سکھا سکتے ہیں؟ کب؟ گراؤنڈ میں اتارنا پڑتا، کھلانا پڑتا ہے، پھر غلطی نوٹ کی جاتی ہے، پھر اسے دکھایا جاتا ہے یہ دیکھا یہ غلطی کی ہے تم، یہ آئندہ نہیں ہونی چاہیے. کبھی بھی تصویریں دکھا کر، کبھی بھی آیتیں دکھا کر، کبھی بھی حدیثیں دکھا کر کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ غلطی پر رکھ کر نہ کہا جائے کہ ہاں یہ غلطی تم سے ہوئی ہے نا، ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، کہا اس کا یہ ایگزٹ ہے، یہ اریزر ہے، اس سے صاف کرو، اسے توبہ کر لیا کرو. اگلے رکوع میں آپ دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی بھی توبہ ہے. کیسی توبہ ہے؟ کہا ایک دوسرے کو قتل کرو، بیٹا باپ کو، باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، جنہوں نے بچڑا پوجا تھا. ایک توبہ وہ تھی، ایک توبہ ہماری ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ. ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پروردگار کے نزدیک. اب رب بھی جو ہے وہ پروردگار ہے. ہماری زبان بڑی محدود ہے،
بارئکم، اس کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں یہ تمہارے رب کے نزدیک۔ بارے کیا ہوتا ہے؟ بارہ السہم، جب تیر تیار کیا جاتا ہے اور اس پر وہ لوہے کا خول آگے وہ تانبے کا یا لوہے کا جب لگایا جاتا ہے اسٹیل کا، تو اس کو اس کے مقصد کے لیے تیار کیا جاتا ہے کہ یہ جائے تو آسانی سے پلٹ کے نہ آئے۔ تو کون بنائی جاتی ہے نا ایسے کر کے ایرو، وہ لوہا اندر تو چلا جاتا ہے لیکن پلٹ کر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ پیچھے سے وہ سیدھا ہوتا ہے۔ جب وہ تیار ہو جاتا ہے، اس کی وہ شکل تیار ہو جاتی ہے، تو کہا جاتا ہے بارہ السہم، سام اپنے کام کے لیے، اپنے ٹاسک کے لیے ریڈی ہو گیا۔ بارے، جس نے انسان کو بنایا تو پھر انسان والا اس کا دماغ بھی بنایا، اس دماغ میں صلاحیتیں بھی رکھی قیامت تک آنے والے زمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ پیٹرول رکھا تو اس پیٹرول کو استعمال کرنے والا ذہن بھی دیا کہ کہاں استعمال ہونا ہے، کیسے توانائی حاصل کرنی، یہ سارا رکھا ہوا پہلے سے تھا۔ لوگ استعمال تھوڑا تھوڑا کر کے گئے، کوئی 8%، کوئی 9%، کوئی 10%، کہتے ہیں کہ جی جس نے سب سے زیادہ ذہن استعمال کیا ہے وہ 10% استعمال کر کے مرا ہے۔ ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا بچہ زیادہ نہ پڑھا کر، دماغ کمزور ہوتا ہے، ہم کتنا بھی پڑھ لیں دماغ میں بڑی صلاحیت ہے، وہ خالی فولڈر پڑے ہوئے، پتہ نہیں آنے والے لوگ انہیں کس طرح استعمال کریں، لیکن یہ پورا استعمال ہوگا تو قیامت آئے گی۔ اولادوں کے مستقبل سے آپ اس طرح مت گھبرائیں کہ کیا کریں گے، وہ اس زمانے کے ہوں گے، وہ فیس کر لیں گے۔ ڈر ہمیں لگتا ہے، جب نئی نئی ہمارے یہاں گاڑی چلی تھی تو گاؤں میں ایسی خواتین اور مرد تھے جو ڈرتے ہوئے گاڑی پہ نہیں بیٹھتے تھے، پیدل جایا کرتے تھے، گاڑی سے انہیں ڈر لگتا تھا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے، انہیں ڈر نہیں لگتا۔ تو کہا یہ گیا، دیکھیں یہ جو مارماڈوک جو پک تھال تھا، یہ عربک، عبرانی اور کلاسک انگلش جو تھی بائبل کی، یہ اس کا ماسٹر تھا۔ سعودیہ نے فیصلہ کیا کہ قرآن حکیم کا کلاسک انگلش میں ترجمہ کروانا چاہیے، بائبل کی انگلش میں، دھی اور دو والی جو ہے۔ بندہ چنا گیا، وہ غیر مسلم تھا، عیسائی تھا۔ ہمارے یہاں تو مولوی صاحب کہتے ہیں نا کہ کافروں کو قرآن نہیں دینا، قرآن آئے ہی کافروں کے لیے، کافروں میں نازل ہوا ہے، کافروں کو مخاطب کرتا ہے، ہدی للناس ہے، پوری نوع انسانیت کے لیے میسج ہے ہدایت کا۔ ان کا اس کتاب پر اتنا ہی حق ہے جتنا ہمارا حق ہے۔ 6236 آیات میں 450 آیات ہمارے لیے ہیں جن میں قانون سازی کی گئی، باقی جو ساری ہدایت والی ہیں، دعوت والی ہیں، وہ پوری انسانیت کے لیے۔ مسلمانوں نے اس کو بنا لیا اپنی کتاب، یہ ساری انسانیت کی کتاب۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس، ہم نے جو کتاب آپ پر نازل کی ہے یہ پوری نوع انسانیت کے لیے ہے۔ یہ ہمارے یہاں تقدس کا مسخ شدہ تصور ہے کہ نہیں جی غیر مسلم نے وہ پلید ہے جی، پہلے مسلمان ہو تو پھر اس کو دیں گے۔ بھائی یہ دو گے تو وہ مسلمان ہوگا، دوا دو گے تو وہ ٹھیک ہوگا نا۔ تم کہتے نہیں جب تک ٹھیک نہ ہو دوا نہیں دینی ہم۔ سوئے ہو کے جگا کے کہنا کہ اٹھو یہ ذرا سلیپنگ پلز کھا لو، تو اس کو جب ترجمے کے لیے دیا گیا وہ ابھی سورہ توبہ پہ نہیں پہنچا تھا کہ مسلمان ہو گیا، پڑھا لکھا آدمی تھا، پیسے کی لالچ میں نہیں ہوا تھا نا، اسے سعودیہ کی نیشنلٹی چاہیے تھی، ہتھیار ڈال دی اس نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کنسپٹ درست کرتی ہے، یہ ایرر ریپیئر کرتی ہے، یہ بیڈ سیکٹر نکالتی ہے۔ توبہ کا جو جس پہ جو عقل نہیں تسلیم کرتی کہ جرم کسی نے کیا اور کوئی دوسرا کہے کہ جی مجھے مار لو اس کے حصے کا،
ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بچہ غلطی کرے باپ چلا جائے کہ ماسٹر جی مجھے ڈنڈے مار لو. یہ کیا ہے؟ تو توبہ جو ہے، اگر توبہ نہ ہوتی اور انسان ڈسپوزیبل ہوتا، ایک دفعہ سرنج استعمال کر کے پھینک دو جی، بس غلطی ہوئی اور انسان ناقابل استعمال ہو گیا. جو بیٹری مینٹیننس والی نہیں ہوتی، جب ختم ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ختم ہو جاتی ہے. دوسری میں پانی ڈالتے رہتے ہیں، پانی نہیں ہوگا جی، پانی ڈالو چارج کر لو. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ چارجر ہے انسان کا، چارج کرتا ہے. تو انسان ڈسپوزیبل مخلوق نہیں ہے. اللہ پاک اسے آخری سانس تک سنبھال کر رکھتا ہے، شاید پلٹ آئے گا. آخری ما لم یغرغر، جب تک غرغرہ شروع نہ ہو وہ دروازہ کھول کے دیکھتا رہتا ہے. اس کی قدر پہچانے کہ انسان چیز کیا ہے اور اللہ کو کتنا عزیز. اگر اللہ پاک گناہ کی صفائی کا بندوبست نہ کرتا تو معاشرہ گناہوں سے بھر جاتا. ہر بندہ یہ کہتا کہ لو جی نام تو ویسے بھی، یہ جو اوور سٹے ہو جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا کہ نام تو گیا، غیر قانونی تو ہم ہو ہی گئے. اس کے بعد پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں قانون سے، آؤٹ تو ہم نے ہونا ہی ہونا، لہذا اب کوئی مسئلہ نہیں. نام بدنام تو ویسے بھی ہے، ایسے ہی صحیح. تو انسان کو پلٹ آنے کا موقع اصل میں نیکی کا وجود برقرار رکھنے کے لیے ہے. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب گناہگار توبہ کر کے آتا ہے تو بڑا مخلص ہو کر آتا ہے. آپ کو پتہ ہے جو گاڑی آپ کے آگے کھڑی ہو نا سگنل پہ، اور آدمی باتوں میں لگا ہوتا ہے، فون کر رہا ہوتا ہے، توجہ نہیں ہوتی، سگنل کھل جاتا ہے، پچھلے والے ہارن دیتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ گاڑی والا کتنی سپیڈ سے نکلتا ہے، ذرا چیک کیجئے گا، وہ نارمل سپیڈ سے نہیں نکلتا. وہ وقفہ جو اس نے لیا، اس سے جو غلطی ہوئی ہے اس کے مداوے کے لیے سپیڈ سے نکلتا اور اگلی گاڑی سے اپنا جو ہے وہ فاصلہ جو اس سے پہلے نکل گئی تھی اس سے فاصلہ مناسب رکھ کے تو سمجھتا ہے کہ کفارہ ہو گیا میرے ٹائم کا، وہ جو میں نے پچھلے کا ٹائم ضائع کیا میں نے اتنی سپیس اسے دے دی. گناہگار یہ کرتا ہے. ہم میں سے ڈھیر سارے جو نیک ہیں نا، کسی گناہ نہیں دبائے، اس کے بگائے ہوئے آئے ہیں اور وہ انہیں نیکی میں رکھے ہوئے. جب بھی شیطان پمپ مارتا ہے تم بڑے نیک ہو تو ٹھک سے وہ انہوں نے اس کو اپنا ڈیسک ٹاپ کا بیک گراؤنڈ بنایا ہوا ہے اس گناہ. حضور نے حدیث میں فرمایا کہ مومن کی حالت یہ ہے کہ گناہ اسے پہاڑ کی طرح نظر آتا ہے اور وہ اسے ڈرتا رہتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی اس کا گناہ اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے ڈرا ڈرا کے. جبکہ منافق اسے مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو بیٹھی تھی اور اڑا دی گئی. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بعض گناہگار گناہ کر کے جنت میں چلے جاتے ہیں اور بعض نیک نیکی کر کے جہنم میں چلے جاتے ہیں. ابلیس سے کیا ہوا؟ نیکیاں کھا گئی نا اسے. اس کے وہ جو سجدے اس نے رکھے ہوئے تھے فولڈر بنا بنا کے، وہ اسے چین نہیں لینے دے رہے تھے. تو جب نیک نیکی کر کے احسان جتلانا شروع کر دے اور اسے گلے پیدا ہونے شروع ہو جائیں اللہ پر کہ میں مسجد سے نہیں اٹھتا، میں اشراق بھی پڑھتا ہوں، اوابین بھی پڑھتا ہوں، جمعرات اور پیر کا روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر بھی یار جاب نہیں ملتی، کہنے لگے میں عمرہ بھی کر کے آ گیا ہوں یار. یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سنتا ہی نہیں ہے. دعا مانگی یا قبول نہیں ہوئی. تو جب یہ گلے پیدا ہونے شروع ہو جائے نا تو وہ بدی، وہ نیکی انسان کو جہنم میں لے جاتی. ہم ساری زندگی اللہ کے سامنے سر رکھیں تو بھی ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے. تو ہم میں جو سخی ہے
اس کو کسی واقعے نے سخی بنا دیا. ایک صاحب کہتے ہیں کہ لاہور کی بات سناتے ہیں، کہتے ہیں میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے ایک بچے نے روکا، کوئی 12-14 سال کا بچہ تھا. تو ایک عورت اس نے فٹ پاتھ پہ لٹائی تو اس نے کہا میری والدہ سخت بیمار ہے تو آپ مہربانی کریں کوئی رکشا وکشا کر دیں مجھے یا پیسے دے دیں، مجھے اسپتال پہنچانا ہے. تو میں نے اسے مسکرا کے دیکھا کہ یہ فراڈ کر رہا ہے اور سمجھتا کہ میں بے وقوف آدمی ہوں. میں چلا گیا، میں نے نہیں دیا اسے. کہتے میں نے اپنا کام کیا اور پھر میں جب وہاں سے واپس آیا تو اب وہ بیچارہ اپنی والدہ کے کفن کے لیے چندہ کر رہا تھا، والدہ فوت ہو گئی تھی. کہتے وہ دن مجھے یہی ہے کہ میں نے مارا اس کی ماں کو، اگر میں پیسے اسے دے دیتا یا رکشا کر کے دے دیتا. تو کسی نے سوال کیا اس کے ساتھ تو اس نے اسے نکال کے دیا تو اس نے کہا یار رہنے دو یہ ایسے کرتے. اس نے کہا نہیں بھائی میں پہلے ایک غلطی کر چکا ہوں، میں آئندہ وہ غلطی نہیں کرنا چاہتا. پھر اس نے بتایا کہ یہ واقعہ میں آج تک اس کی ماں کے کی موت کو اب قتل سمجھتا ہوں جسے میں نے قتل کیا. تو اس کے بعد وہ سخی ہو گئے. کوئی نہ کوئی واقعہ کوئی نہ کوئی گناہ ہمیں نیک رکھے ہوئے ہیں. تو اگر اللہ پاک واپسی کا دروازہ کھلا نہ رکھتا تو ہم آتے اور جاتے رہتے. ہم آتے، وہ جو کسی نے کہا نا پیار دے بوئے چوپٹ کھلے، ایتھے پش یا پل نہیں، پل یا پش نہیں ہوندا. پنجابی کی وہ ربائی ہے، ڈر نہ بیبا کچھ نہیں ہوندا، ہر ایک بندہ بش نہیں ہوندا. اتنے سب کچھ ہوندا پیا ایویں کہندے کچھ نہیں ہوندا. پیار دے بوئے چوپٹ کھلے، اتھے پل یا پش نہیں ہوندا. تم کھینچو یا میں پش کروں. محبت جو ہے اللہ نے انسان کو محبت کی خاطر پیدا کیا، محبت کی خاطر پیدا کیا. تسبیح و تحمید اس کی زمین و آسمان کی ہر چیز کر رہی. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض والطیر صافات کل قد علم صلاته و تسبیحہ. سارے سجدہ ریز ہیں. ہمیں پیار کے لیے اس نے پیدا کیا. محبت دروازہ بند نہیں کرنے دیتی، محبت عذر پیش کرتی. لہذا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے القاء کیے اور آدم علیہ السلام آگے تلے بیٹھے تھے، معافی مانگنا چاہتے تھے، الفاظ نہیں ملتے. یہ فتاب علیہ، جھٹ پٹ معاملہ کلیئر، وہیں پہ ختم ہو گیا، آگے نہیں چلا. کسی کفارے کی ضرورت نہیں. انسان معصوم پیدا ہوتا ہے، فطرت پر پیدا ہوتا ہے، سفید سلیٹ کی طرح پیدا ہوتا ہے جس پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں. اچھا اگر آدم علیہ السلام کے گناہ کی وجہ سے لوگ گناہ کر رہے ہیں تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ دانا ہی کھایا تھا. تو ساری دنیا میں گناہ دانے کا ہی ہے. آدم علیہ السلام نے جو دنیا آج کل کر رہی ہے یہ آدم علیہ السلام نے کیے تھے. یہ آدم علیہ السلام کا گناہ تو نہیں. آپ کہتے ہیں نا اس کا پرنٹ نکل رہا ہے، تو یہ سارے کام آدم علیہ السلام نے کیے تھے. ایک دانا ہی کھایا تھا نا، تو دانا کھا رہی ہے دنیا آج، وہی گناہ ہے. یہ آدم علیہ السلام کا کیا ہوا گناہ نہیں ہے. یہ شیطان پیش کرتا ہے ہمارے مختلف بوفے ٹائپ، جس ڈش میں سے جتنا مرضی ہے لے لو، اور ہم پھر اپنی اپنی گنجائش کے مطابق تھوڑا تھوڑا لے لیتے ہیں. تھوڑی سی رشوت لے لیتے ہیں، تھوڑا سا جھوٹ لے لیتے ہیں 2 چمچیاں بھر کے، تھوڑا سا یہ کر لیتے ہیں، ساتھ تھوڑی سی نماز بھی رکھ لیتے ہیں. سلیکٹو مسلمان ہیں. جیسے آخر میں میٹھا کھاتے ہیں تو یہ جو ہم عبادت وغیرہ کرتے ہیں یہ میٹھی ڈش ہے، باقی دوسرے کام جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتے ہیں. فتاب علیہ،
تو پہلا امتحان جو فرشتوں میں ہوا تھا وہ انسان کی سرشت میں رکھ دیا گیا. پوری نوع انسانیت، سارے انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. کسی میں ایک پہلو زیادہ واضح ہے، کسی میں دوسرا زیادہ واضح. انگریزوں نے علم الاسماء پر محنت کی، فزیکل سائنسز پر زور دیا، تو آج آپ یہ لائٹ دیکھ رہے ہیں، یہ اے سی دیکھ رہے ہیں، یہ مائک دیکھ رہے ہیں، یہ کیمرہ دیکھ رہے ہیں، یہ جہاز جن پہ آپ حج اور عمرے کرتے ہیں. ہر چیز اپنی جگہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا استعمال غلط یا صحیح ہے. بری کوئی چیز نہیں، چیز بری نہیں ہے، اس کا استعمال برا ہے. آنکھیں بری نہیں، آنکھوں کا استعمال برا ہے. زبان بری نہیں ہے، زبان کا استعمال برا ہے. سیکسول آرگنز برے نہیں ہیں، ان کا استعمال جائز اور ناجائز ہے، حلال اور حرام ہے. اسی طرح چیزیں جو بھی آپ ایجاد کرتے ہیں، ایک پہ قرآن پڑھ رہے ہیں حلال ہے، دوسرے پہ گانا گا رہے ہیں حرام ہے. اپنی ذات میں سپیکر حرام نہیں ہے. اگر غلط جگہ استعمال ہو رہا ہے، سینما میں استعمال ہو رہا ہے تو ناجائز، مسجد میں استعمال ہو رہا ہے تو ثواب کی بات. ساری جتنی بھی ایجادات ہیں وہ مسلمان ایجادات ہیں، ان کا استعمال غلط اور صحیح ہے. بینکاک جا رہے ہیں، برے ارادوں سے جا رہے ہیں، وہی سعودیہ ایئر لائنز ہے، حرام ہے سفر، ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا. عمرہ کرنے جا رہے ہیں، وہی سعودیہ ایئر لائنز ہے، حالانکہ وہ سفر زیادہ لمبا ہے، کچھ پیسے تھوڑے ہیں، عمرے کے پیسے زیادہ رکھے ہوئے انہوں نے کہ نیک آدمی ہے، ثواب ملے گا اسے، تو پھر ذرا منڈ کے ملے گے. تو توبہ قبول ہو گئی. بتا دیا گیا کہ یہ تم جب جاؤ گے تو تم نسیان کے مادے سے بنائے گئے ہو، انسان نسیان کے مادے سے بنایا گیا ہے. فناسیا، آدم علیہ السلام بھول گئے. تو بھول جب ہوئی تو حضور نے کیا فرمایا کہ میری امت سے اٹھا لی گئی ہیں تین چیزیں، الخطا والنسیان. تو نسیا قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ فَنَسِيَا، آدم بھول گئے. انسان کی گرفت رہتی نہیں. یہ انسانی میموری جو ہے، جن میں جو چیزیں اللہ پاک نے فیڈ کر کے ان کی سی ڈی لاک کر دی ہے، وہ ری رائٹیبل نہیں ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وہ کچھ بھولتے نہیں ہیں، ہم بھول جاتے ہیں. جو ریچارجیبل بیٹری ہوتی ہے وہ نہ بھی استعمال کریں تو وہ ہفتے 10 دن میں خالی ہو جاتی ہے. جو ریچارجیبل نہیں ہے وہ سال بھی پڑے رہے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. انسان ریچارجیبل ہے، ری رائٹیبل ہے، لہذا اس کی گرفت اپنے ذہن پر اتنی رہتی نہیں. آہستہ آہستہ چیزیں فیڈ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، یہ چاہے یا نہ چاہے. ان کو بار بار ہائی لائٹ کرنا پڑتا. فذکر انما انت مذکر، اے نبی ہائی لائٹ کرتے رہا کرو. تذکیر کیا ہے؟ ریفریش کرتے رہو. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ ہوا التواب. یہ کیا ہے؟ کہہ دیا گا کہ ابھی وہ ہے، ابھی بھی وہ تواب ہے، توبہ ابھی بھی قبول کر رہے، اور پلٹ آنے والے کو پسند کرتا ہے. اور دنیا میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ پاک گناہگار کے پلٹنے کا انتظار کرتا ہے. اور پلٹ آتا ہے تو محبت کرتا ہے، فرشتوں میں فخر کرتا ہے، اور اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. کہتا لاؤ گناہ دلاؤ. کتنا بہترین سودا ہے کہ گناہوں کا پہاڑ لے کر آؤ. کہتا جمع کرا دو میری رحمت کے ایکسچینج میں، اتنی نیکیاں لے لو. کوئی ایسا اور سودا کرنے والا دیکھا ہے کہ جو کہے کہ گناہ جمع کرواؤ اور نیکیاں ایشو کروا لو؟ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. توبہ سچی ہے تو
تو جن بدیوں سے نکل کر آیا انسان، وہ ڈیبٹ نہیں رہتی، وہ اس کا کریڈٹ بن جاتی ہے. اتنا آپ دیکھ نا، ایک گاڑی ہے، اس کے سارے ٹائر کھبے ہوئے ہیں، بس کوئی 6 انچ نظر آ رہے ہیں اوپر، اور گاڑی 4x4 پہ زور لگا کے نکل آئے، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ گاڑی سائڈ پہ کھڑی کرتے اور ہر ایک آنے جانے والا درا پائی صاحب تک کو کنی خوبی سا جائے کہتے ہیں. وہ گڑا کیا بن جاتا ہے؟ وہ گڑا اس گاڑی کا کریڈٹ بن جاتا ہے. بندہ جب گناہوں میں گلے گلے دھنس جاتا ہے اور نکل آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو بلا کے کہتا ہے میں نے اس لیے پیدا کیا تھا، یہ دیکھو. تم کہتے تھے نا کیوں پیدا کیا، یہ دیکھو، یہ یہاں سے نکلا ہے، یہاں میں سے یاد آیا ہوں اور اس نے زور لگایا اور دیکھو کہاں کہاں سے توڑا کے رسے آیا میرے پاس. صرف توبہ ایسے قبول نہیں کی کہ پھر وہ نفرت کرے. ایسا ہوتا ہے نا کہ بیوی کو بندہ راضی کر کے لے بھی آتا ہے مگر پھر پوچھتا ہی نہیں، ناک کے لیے لوگوں کے مجبور کرنے پہ واپس لے آتا ہے، اولاد کی خاطر لے آتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن نفرت کرتا ہے، کہتا ہے میں مامے دی خاطر، ماں باپ کی خاطر، فلاں کے کہنے کی وجہ سے لے. اللہ ایسے نہیں کرتا، وہ پلٹ آنے والے کو دل سے پیار کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے تو ظاہر بیوی تھی تو ان کے چہرہ کھل اٹھا تو حضور نے فرمایا سلمہ، ام سلمہ میرے آنے سے خوشی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول بہت خوشی ہوئی. آپ نے فرمایا ام سلمہ جب اللہ کا گناہگار بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ پاک کو تیری اس خوشی سے زیادہ خوشی ہوتی. یہ ہے انسان کی ویلیو. کیوں کہا کہ بدی کو عام نہ کرو، پردے مت ہٹاؤ؟ اس لیے کہ پھر اللہ تو معاف کر دیتا، لوگ معاف نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں 900 چوہا کھا کے بلی آج کو چلی. فرمایا جب تک بندہ انسانوں میں اپنے گناہ کو مشتہر نہ کرے، فخر سے بیان نہ کرے، اللہ پاک قیامت کے دن اس سے انسانوں کے سامنے رسوا نہیں کرے. انسان اپنا پردہ چاک نہ کرے، گناہ چھپا کے رکھے، اللہ قیامت کے دن اسے لوگوں کے سامنے اس گناہ کو نہیں لائے گا. حدیث میں اللہ پاک اس کو، اس کے اور باقی مخلوق کے درمیان پردہ گرا دے گا، اور قریب کرے گا اور قریب کرے گا اور قریب کرے گا، یہاں تک کہ اس کے کندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ دے گا، شانہ رکھ دے گا. سمجھانے کی بات ہے نا، ورنہ اللہ پاک کے اس طرح ہاتھ نہیں ہے جیسے ہمارے ہیں، لیکن سمجھایا جا رہا ہے کہ کتنا تقرب اسے اللہ پاک عطا کرے گا اور پھر اسے گناہ گنوائے گا. تمہیں یاد تم نے یہ بھی کیا تھا، وہ اور شرمندہ ہوگا، اللہ پاک یاد ہے، اور فلاں نے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. یہ سارا اقرار کرنے کے بعد اللہ پاک کہے گا پھر تم نے دیکھا آج ہم نے تمہارے اور مخلوق کے درمیان پردہ ڈال دیا ہے. دیکھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا میں میرے بندوں کے عیب چھپاتا تھا، آج ہم نے تمہارے چھپا لی. تو جب عیب کھلے عام بیان کرنا، بندہ فخر سے بیان کرنا شروع کر دے، ایڈز میں شامل کر دے، اپنے کلپ چلوا دے، پھر معاملہ بڑا گمبھیر ہو جاتا ہے. واپسی کے راستے جو ہے وہ ختم ہو جاتے، حیائی پلٹا کے لاتی ہے. اور وہ تواب ہے. تیسرا پیر ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے، تجلی فرماتا ہے. وہ بے نیاز ہستی ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ محبت ہے جو اسے جوڑے ہوئے ہمارے ساتھ. بڑی پیاری بات لکھی ہے لا تحزن میں کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر نے خضر کی صرف 3 جگہ مخالفت کی ہے. قرآن نے نام نہیں لکھا، عبد من عبادنا، وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. صرف 3 جگہ مخالفت کیا اور اس نے کہا چھٹی کرو بھائی، ھذا فراق بینی و بینک، یہ تیرے اور میرے درمیان جدائی بہت ہو گئی ہے، تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا. وہ پہلے ہی کہہ رہے تھے انک لن تستطیع معی صبرا،
تو میرے ساتھ صبر نہیں کر سکے. کہا صرف 3 جگہ، وہ انسان ہے جو بھی تھا یا اللہ کی مخلوق ہے، فرشتوں میں سے تھا، کوئی یہ کنفرم نہیں ہے. لوگوں نے بنا رکھا فلاں جگہ ہماری خواجہ خضر سے ملاقات ہوئی ہے، پانی میں رہتے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا. اللہ کے جو مدبرات الامر ہیں وہ ان میں سے ہو سکتا ہے، لیکن اصل پوائنٹ یہ ہے کہ صرف 3 جگہ مخالفت ہوئی اور وہ برداشت نہیں کر سکا. اس نے کہا بھائی میرے مگروں لے جا بھائی. فرمایا تو اللہ پاک کی کتنی مخالفت کرتا ہے، وہ تمہیں لیے پھرتا. کتنی مخالفت کرتے ہیں ہم اللہ کی. جب اللہ کا کوئی حکم توڑتے ہیں، وہ بلاتا ہم نہیں آتے، وہ کہتا ہے یہ کرو ہم نہیں کرتے، قدم قدم پر کرتے ہیں. فرمایا وہ پھر بھی تمہیں لیے پھرتا، نہیں کہتا لے جا مگروں میرے. یہ رحمت ہے کہ نہیں؟ انہ هو التواب الرحیم. اس کی رحمت نے توبہ کا دروازہ کھلوایا ہوا ہے، ورنہ اسے تمہارے ووٹ نہیں چاہیے. وہ تمہارے ووٹوں سے خدا نہیں بنا، تمہارے سجدوں سے اس کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. سجدہ تمہیں فائدہ دیتا، سجدہ تمہیں فائدہ دیتا، اس لیے وہ خوش ہوتا ہے. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. بچہ جب دوائی نہیں پیتا اور ماں باپ کو اس کی بیماری سے تکلیف ہوتی ہے، پیار کی وجہ سے ہوتی ہے، اور بچہ جو ہے وہ لالچ لیتا ہے، اچھا میرا بیٹا یہ دوائی پی لو، کڑوی ہوتی، یہ دوائی پی لو. اور کڑوی کیا ہوتی ہے؟ اب تو اینٹی بایوٹکس بھی جو سیرپ ہیں وہ ٹھیک ٹھاک مزے میں بنے ہوئے، کوئی بنانا میں ہے، کوئی کس میں ہے، کوئی کس میں. ہمارے زمانے میں تو وہ دریک کا دیتے تھے، تنی تک بندہ کوڑا ہو جاتا تھا. اب تو مختلف فلیور میں ملتے ہیں نا، پین کلر بھی بچوں کے، تو اب اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن لالچ دینی پڑتی، میرا پتر یہ دوائی پی لے پھر تمہیں بازار لے کے جائیں گے، ہیلی کاپٹر اپنے بیٹے کو لے کر دیں گے، اور وہ دوائی پی کے کہتا کڈو جی. اب دیکھا آپ نے وہ دوائی اس کو کیوں پلوائی؟ آپ کا فائدہ ہے، اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ بچہ بیمار نہ ہو، صحت مند ہو جائے. اور وہ سمجھتا ہے ماں نو بڑا ہی فائدہ پہنچا دوائی نال، بھائی کل بھائی پیسے کاٹے میں دوائی پیتی ہے. یہ سجدے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے، اور ہم سجدہ کر کے کہتے ہیں اللہ پاک بھائی نازل ہونا شروع، میں جس جو مجھ سے میری مخالفت کرے اسے بخار چڑھ جائے، جو گاڑی والا مجھے لفٹ نہ دے اگلے اس پہ جا کے ٹائر پھٹ جائے اس کے چوک پہ. مزہ آئے اسے کہ ایک نمازی آدمی کو لفٹ نہ دینے کا سواد کیا ہوتا ہے. ہم یہ توقع رکھتے ہیں نا کیونکہ ہم نے سجدہ کی ہے، یہ چیز مار جاتی. یہ سجدے، یہ زکاتیں، یہ صدقہ، یہ سارے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، جو تم پیش کرتے ہو یہ تم اپنی جان کے لیے پیش کرتے ہو. ہم جب کیشیئر کے ہاتھ پہ جا کے پیسے رکھتے ہیں تو کوئی احسان نہیں ہوتا، اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے. نیا کارڈ چلا تھا نا، یہ اوورسیز والا کارڈ جو ریمیٹنس کارڈ ہے، تو ہم نے بھی بنوایا. ایئرپورٹ پہ گئے تو اسے بتایا کہ وہ، اس نے کہا جی اتنا کسٹم بنتا ہے، تو ہم نے کارڈ اس کے سامنے رکھا کہ یہ کیا ہے؟ جی پیسے بھیجے ہوئے. کہتا پہ جی اپنے اکاؤنٹ چ بھیجے جانے، اپنے اکاؤنٹ میں بھیجے نا، یہ جیب میں رکھیں کارڈ، کسٹم جمع کروائیں. تو جو بھی تم بھیجتے ہو اللہ پاک اس کے سروس چارجز نہیں لیتا. چھوٹی سی نیکی کہتا وہ پہاڑوں میں کر کے تم آ جاؤ. یا بنی انہا ان تک مثقال ذرۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. تم چاند پر بھی سجدہ کر کے آ جاؤ نا، تو اللہ پاک یہ نہیں فرماتا کہ چارجز بڑھ گئے ہیں بھائی، وہاں سے فرشتہ بھیجا ہے، رستے میں بڑی مصیبت پڑی ہے اور وہ فرشتہ اتنی دیر لگا کے آیا ہے. کہا نہیں، تم نیکی کرو صحیح، تم بھول جاؤ ہم لے آئیں گے، ہم وہ نیکی لے آئیں گے اور بغیر چارجز کے اور تمہارے نفع کے لیے. اس کا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہماری نیکی کا. جو لوگ 4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں نا پھر دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ دعا کے مضمرات میں نے کہا ہے نا کہ پھر یہ نمازیں سنبھالی نہیں جاتی ہم سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.